جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ناظرین، پاکستان میں بہت سے ایسے شہر ہیں جو بالکل جڑواں ہیں، جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی۔ اسی طرح ایک شہر ہے قصور جو بالکل لاہور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بہت چھوٹا اور بڑا پیارا اور بہت خوبصورت اور بہت تاریخی شہر ہے۔ آج ہم سفر کر رہے ہیں جی لاہور سے شیخو پورے اور لاہور سے قصور کی طرف۔ تو لاہور سارا کراس کرتے ہوئے جب ہم چنگی امر سدھو آئے تو وہاں سے ہم نے چیزوں کو ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ ناظرین، چنگی امر سدھو بہت تاریخی علاقہ ہے، اور امر سندھو، چنگی امر سندھو، یہ امر سنگھ تھا جس کے نام پہ یہ آباد ہوا۔ اور جب آپ قصور سے لاہور کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے چنگی امر سدھو آتا ہے جو لاہور کی حد میں ہے۔ اس سے پہلے کہانا نو بھی آتا ہے، لیکن وہ فار فیچڈ مضافات میں گنا جاتا ہے، اور یہ جو چنگی امر سدھو ہے یہ لاہور کا پہلا علاقہ گنا جاتا ہے۔ یہ جی برج ہے جو شہباز شریف صاحب نے بنوائی تھی اپنے دور حکومت میں، اور یہ جو قصور لاہور قصور روڈ کا پروجیکٹ تھا یہ انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت روڈ ہے جی۔ اور جب کبھی بھی آپ لاہور سے قصور یا قصور سے لاہور کی طرف سفر کریں تو بہت سی چیزیں آپ لائف میں پہلی دفعہ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس روڈ کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے لمبا روڈ تھا جی۔ اس میں کوئی بھی یو ٹرن نہیں ہے، یہ جو روڈ ہے یہ کسی بھی طرف نہیں مڑتا، یہ سیدھا بالکل اسٹریٹ ہے۔ تو کرما چوک سے بھی پیچھے لاہور سے جب آپ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ روڈ بالکل سیدھا ہے، تو یہ قصور تک، بلکہ گنڈا سنگھ بارڈر تک یہ روڈ سیدھا ہی جاتا ہے۔ تو سیدھا جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ مڑتا نہیں ہے، اس میں سے چرستے ہیں، رستے نکلتے ہیں، لیکن یہ بالکل سیدھا جا رہا ہے۔ بہت لمبا روڈ ہے، بہت خوبصورت اور کشادہ روڈ ہے۔ یہ ون وے ہے، یہ ایک سائڈ سے ہم جا رہے ہیں، اس کو اپوزٹ بھی ایک سائڈ ہے جہاں سے ٹریفک آ رہی ہے۔ تو یہ جی چنگی امر سدھو کا علاقہ ہے، اس کو ہم نے کراس کیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ جو علاقہ ہے جی اس کو بینک سٹاپ کہا جاتا ہے جی۔ جو بینک سٹاپ کا علاقہ ہے وہ بھی آگے سے کماہا روڈ سے ہوتا ہوا آگے فیکٹری ایریا کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اس سے آگے بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی، اور اس روڈ کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے ناظرین کہ یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی فیسلٹیز ہے، پیٹرول پمپ ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، گورمے ہے، ڈوسے ہے، اور اس کے علاوہ بینکس ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں اور کیمپسز ہیں۔ تو انٹرنیشنل لیول کے سکولز ہیں یہاں پہ۔ تو اویلیبلٹی آف تھنگ از ایوری ویئر، آپ کو یہاں پہ چیزوں کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ موسم بہت خوشگوار ہے جی، اور ہم لاہور سے قصور کی طرف رواں دواں۔ یہ رستے میں فیکٹریز آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کو دوائیوں والی فیکٹری جیسے جو گلاسکو ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں جو یہاں پہ آپ کو میسر ہوں گی۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ سڑک کی دوسری جانب کا منظر ہے جی، جو آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ قصور کی طرف جا رہے ہیں، وہ دیکھیں نا، وہ جو دوسری طرف کا جو ہے، اور بیچ میں میٹرو ہے جی۔ اور یہ میٹرو جو ہے وہ کانا سے پہلے جو آخری سٹاپ ہے گجو متے کا، وہاں تک وہ موٹر وے جاتا ہے، وہ میٹرو جاتی ہے وہاں تک۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ کو موٹر سائیکلز، بائکس، رکشاز اور گاڑیاں اور ڈرم ٹرکس اور یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو ٹریفک میں ہوتی ہیں۔ تو یہ جی دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ سٹی بسز بھی ہیں، جو یہ بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بنی، انہوں نے منگوائی ترکی سے۔
اور کچھ چائنا سے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل یونیک ہیں، جیسے یہ سڑک بہت ہی خوبصورت ہے جی. اور لاہور سے قصور تک جاتے ہوئے جو سٹاپ آتے ہیں وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. جو سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، یہ دیکھیں جی، یہ یوحان آباد آ گیا جی. اچھا، ایک تو چنگی امر سدھو سے آگے بینک سٹاپ سے آگے اوان مارکیٹ سے آگے یوحان آباد سے آگے نشتر کالونی سے آگے پھر تھوڑا سا تقریباً کوئی 4-5 کلومیٹر کے بعد آپ کو گجو متا آ جائے گا. گجو متے سے آگے کہنا نو، پھر پرانا کہنا، پھر سواسل. اس دوران اور بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات قصبے، یہ ڈوسے دیکھ لیں جیسا میں نے ذکر کیا. اس کے بعد یہ للیانی آئے گا، پھر وڈانا کا سٹاپ، پھر بھلو، پھر نقیب آباد شریف، اور پھر اینڈ میں قصور بائی پاس، اور اینڈ میں اسٹیشن، پھر اسٹیل باغ، اور آگے شہر سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ جی مین سٹاپس ہیں جو لاہور سے جب آپ قصور کی طرف سفر کرتے ہیں تو یہ ضرور آتے ہیں. یہ جو سفر ہے جی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو روڈ ہے یہ دنیا کا سب سے یونیک روڈ ہے جس پہ کوئی موڑ نہیں ہے. اس میں سے رستے ضرور نکلتی ہیں. اور ایک اور بات، یہ جو میٹرو کی میں نے بتائی، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ سیڑھیاں اور یہ ایلیویٹر، یہ سارے بہت خوبصورت نظارہ ہے. اور ٹرانسپورٹیشن کا، کمیونیکیشن کا اور انفراسٹرکچر کا یہ حسین امتزاج آپ کو اس روڈ میں نظر آئے گا. اور ناظرین، ایک اور بات جو ان تمام باتوں سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایز آف ڈرائیونگ. اتنی کشادہ سڑک ہے کہ ایزیلی 7 سے 8 گاڑیاں ایک لائن میں چل سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں، یہ مزارات اور دربار، یہ خانقاہیں بھی نظر آئیں گی. تو چنگی امر سدھو سے جب ہم نکلیں تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ بینک سٹاپ، اوان مارکیٹ، نشتر، یہ سٹاپس آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو فاسٹ فوڈ ہے جیسے ڈوسے، یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو ملیں گی. جی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو سڑک کے آس پاس جو چیزیں میسر ہونی چاہیے وہ اس روڈ پہ آپ کو نظر آئیں گی. اور جب کبھی بھی آپ کو یہاں پہ سفر کرنا پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ سفر کتنا پرسکون اور ود ایز ہے. یہ دیکھیں جی، اس میں سے بعض جگہوں پہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بہت ڈیولپڈ کنٹری میں ہیں، کہ سڑک میں یوزولی ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جا کے بالکل سنسان رستے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر ایک چیز آپ کو میسر ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبی اس سڑک کی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، سروس روڈ دیکھیں کتنے کشادہ ہیں. ہر طرح کی گاڑی کا سفر آپ کر سکتے ہیں، بڑی گاڑی کا، چھوٹی گاڑی کا، موٹر سائیکل کا، سائیکل کا، ایون دو گدھا گاڑی کا بھی، کیونکہ یہاں پہ بہت کشادہ سڑک ہے. اور دا جرنی ود ایز از کین بی آبزروڈ اوور ہیئر. اور اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز بھی ہے کہ پیٹرول پمپ، یہ دیکھیں گورمی آ گیا جی، اور ساتھ میں ہی ڈوسے. کھانے پینے کی چیزیں بہت میسر ہیں جی آپ کو. جگہ جگہ پہ چھوٹے سٹاپس ہیں، اور چھوٹے سٹاپس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے، یہ میرے سامنے آ گیا ہے جی کہنا. اس کو کہنا نو کہتے ہیں جی، یہ یعنی کہ نیا کہنا. اور یہ جو نیا کہنا ہے یہ بھی لاہور میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے. جی، تو یہ دیکھیں جی، ایک ٹرک گزرا ہمارے پاس سے،
اور یہ ساری چیزیں جو روڈ کے آس پاس ہیں، یہ کانا ہے جی، یہ کانا کا مشہور بازار ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جی کانا جو ہے لاہور کے مضافات میں ہے، لیکن یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ تو یہ کانا نو ہے، کانا بھی دو ہے، کانا جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ دو ہے، ایک کانا اور ایک کہنا نو، یہ ہے جی، یہ کہنا نو ہے جو لاہور کا علاقہ ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس میں یہ دیکھیں جی چاروں طرف میں آپ کو اس کانا نو کے بازار میں ضرورت کی ہر چیز ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو بڑی گاڑیاں ہیں لاہور قصور کی، ان کا سٹاپ ہے، وہ یہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی گاڑیاں، رکشے بھی آپ کو ملیں گے۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے کہ یہاں پہ رکشے بھی چلتے ہیں، لیکن یوزولی لوگ اپنا سفر جو ہے بائک کے تھرو ہی پورا کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ساتھ سروس روڈ دیکھیں کتنا کشادہ ہے۔ تو یہاں پہ جو میں نے چیز آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت کشادہ روڈ ہے، اور یہاں پہ بڑی گاڑی سے لے کر چھوٹی گاڑی ہر طرح کی گاڑیاں میسر ہیں، اور 40 سے 45 منٹ میں آپ کا سفر طے ہو جاتا ہے اگر آپ بائک پہ۔ یہ دیکھیں جی دودھ بیچنے والے، جو دودھ دھونے والے، یہ قصور سے یا چھوٹے چھوٹے گاؤں سے لاہور میں اپنا دودھ بیچنے ڈیلی آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے رستے بھی یہاں سے نکل رہے ہیں، یہ چھوٹی سی فیکٹری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز مجھے یاد ہے ابھی تک، when I was studying in پنجاب یونیورسٹی، اس وقت یہ روڈ کو توڑا جا رہا تھا، لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ یہ بالکل ہی ڈبل وے روڈ تھا، اور یہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی تھی، اور آئے دن بہت سے حادثے وقوع پذیر ہوتے تھے۔ تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس نے بہت دانستگی سے اور عقل مندی سے ان حادثات کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو سکون پہنچانے کے لیے یہ اس روڈ کا افتتاح کیا، اور 4 سے 5 سال کے عرصے کے اندر اندر یہ پورا روڈ تعمیر ہو گیا۔ اس وقت کے لوگ جو تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ سیکریفائسز دیں، ان کو اپنی جگہ چھوڑنا پڑیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا، اس کا جو ثمر ہے اب یقین جانے اس کشادہ روڈ کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہم بھی بہت کڑتے تھے کہ دیکھیں جی ہمیں یہاں پہ سفر کرنا پڑتا ہے، اور وہ سفر بہت دشوار گزار ہے، اور رستے ہموار نہیں ہیں، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر کی وجہ سے لوگوں کا بزنس جو ہے وہ آلموسٹ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے، کمیونیکیشن زیرو ہو گئی ہے۔ لیکن وہ تکلیف جو تھی وہ عارضی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ثمر دیا ہے وہ یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جی للیانی کا ٹول پلازہ آیا ہے، للیانی کے ٹول پلازے کو کراس کرتے اور آگے للیانی کی نہر آئے گی، تو اس کے بعد للیانی آ جائے گا۔ للیانی جو ہے جی وہ یہ دیکھیں وہ قصور میں شامل ہوتا ہے، گنا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ کو وہ نظر آئے سارے قالین بانی جو تھی، یہ قالین بیچنا یہ ایک ٹریڈیشن ہے جی پاکستان میں جو بہت پرانی ہو چکی، لیکن ابھی بھی سڑکوں کے کنارے لوگ جو ہیں وہ ضرور آپ کو نظر آئیں گے قالین بیچتے ہوئے۔ اور روڈز دیکھیں کتنے کشادہ ہیں، اور مزے سے سفر آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساتھ ساتھ دیکھیں چنگچی بھی چل رہا ہے، سی این جی کے رکشاز بھی ہیں، بائکس بھی ہیں، ٹویوٹاز بھی ہیں، ہائس بھی ہیں، کوسٹرز بھی ہیں، اور بڑی گاڑیاں بھی ہیں جو لاہور قصور کا سفر طے کرتی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جب کبھی بھی آپ لاہور قصور کی طرف سفر کر رہے ہوں اور آپ کو اگر گاڑی اویلیبل نہیں ہے اور آپ سڑک کنارے کھڑے ہیں،
تو میکسیمم 1 یا 2 منٹ سے زیادہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے، کیونکہ وے آف جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ للیانی کا رستہ آ گیا ہے، اور للیانی کے رستے میں یہ پہلا یہ ٹول پلازا آیا ہے، جو اس کے بعد نہر آئے گی، پھر للیانی آ جائے گا۔ اور للیانی جو ہے وہ چھوٹا سا قصبہ ہے جو قصور میں آتا ہے، لیکن لاہور قصور روڈ میں وہ واقع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آئی اس روڈ پہ، اس روڈ کنارے آپ کو چھوٹے چھوٹے امرود بیچنے والے، سیب بیچنے والے اور پھل سبزیاں بیچنے والے بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں، فیملی ہے، اور اگر آپ کو کچھ چیزیں درکار ہوں کھانے پینے کی، تو وہ ایزیلی میسر ہوں گی۔ یہ دیکھیں جی، یہ للیانی کی، یہ آپ اس نہر کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت پرانی نہر ہے۔ یہاں سے یہ 1112 کا آفس ہے جی، تھانہ ہے، لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے، لوگوں کے مال و جان کی تحفظ کے لیے یہ یہاں پہ قائم کیا گیا ہے۔ یہ جی ہم للیانی میں داخل ہونے والے ہیں جی۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکول بوتھ پرائیویٹس اینڈ گورنمنٹ وڈ بی سین اوور دیر، وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ جی ہم للیانی میں داخل ہو رہے ہیں۔ للیانی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو کہ قصور میں شامل ہوتا ہے۔ یہ سارا للیانی ہے جی۔ یہ جی للیانی کا گرلز ماڈل ہائی اسکول ہے، اس کے ساتھ بوائز کا بھی اسکول ہے، گورنمنٹ اسکول ہے، یہ بھی بہت پرانا اسکول ہے۔ یہ جی میں دوبارہ بتاتا چلوں، یہ دنیا کا سب سے لمبا روڈ ہے جی، جس میں کوئی موڑ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل یہ آگے سے جا کے مڑتا نہیں ہے کہ آپ نے اس روڈ کے ساتھ مڑ جانا ہے۔ ہاں چورستے ضرور آتے ہیں، چوک ضرور آتے ہیں، اور رستے نکلتے بھی ہیں، لیکن یہ روڈ بارڈر تک جاتا ہے، گنڈا سنگھ بارڈر تک۔ تو میرا خیال ہے یہ 70 سے 75 کلومیٹر کا جو ہے نا روڈ ہے، جو بالکل لانگ روڈ ہے۔ یہ جی للیانی سے آگے ایک سٹاپ آ گیا جی وڈانا، یہ بھی ایک گاؤں ہے، بڑا تاریخی گاؤں ہے، اور یہاں سکھوں کی بہت سے سکھوں اور ہندوؤں کی بہت سی پرانی ورنیکولر بلڈنگز ہیں۔ اب میں سڑک کی دوسری جانب ہو گیا ہوں جی۔ یہ جو سڑک ہے، یہ اس میں دیکھیں وہاں سے دوسری طرف وہ قصور آنے والا رستہ ہے، اور یہ ہم قصور کی طرف گامزن ہے۔ بہت تیز سواری کی وجہ سے میں کچھ چیزوں کو ریکارڈ نہیں کر پا رہا۔ یہ دیکھیں جی کتنی تیزی سے جو گاڑی ہے وہ اس پورے رستے کو طے کر رہی ہے، سفر کو طے کر رہی ہے۔ اتنی تیز سپیڈ تھی گاڑی کی کہ میں اس والے پارٹ کو صحیح طریقے سے ریکارڈ نہیں کر پا رہا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے آس پاس یہ جو سڑکوں میں ایک اور چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ
جو ہے درخت بہت لگائے گئے تھے اور ان کی اسپیسیفکیشن کی گئی تھی، ان کو کیٹاگرائز کیا گیا تھا کہ یہ کون سا ہال ہے جہاں پہ یہ درخت لگائے گئے ہیں، یہ کس ٹائپ کے درخت ہیں. تو یہ ساری کیٹیگری جو تھی اس کو ان کو کیٹیگرائز کیا گیا تھا. اور یہ دیکھیں جی، یہ ایک نقی بابا شریف آ گیا جی میرے پاس، ایک ٹوم ہے، شرائن ہے. بہت سے مریدین ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں اور علم و برکات کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. یہ جی بڑھانے سے آگے پلو کا رستہ ہے جی. پلو یہاں سے آگے پلو سے وڈانا، پلو نے کے بعد آپ قصور میں داخل ہو جاتے ہیں. بلکہ لیانی سے آپ قصور میں آ جاتے ہیں، لیکن قصور سٹی کے اندر آپ جب پہلا بائی پاس آئے گا تو وہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہوگا، جو سمجھ لیں کہ آپ قصور سٹی کے اندر داخل ہو گئے ہیں. اس کے بعد جی نیو اڈا آئے گا، نیو ٹرمینل آئے گا، جس کو ہم فارسی میں اتوبان کہتے ہیں جی. یہ جی سارا قصور کا علاقہ ہے جی، بہت سرسبز و شاداب علاقے ہیں جی. یہ دیکھیں، یہ راؤنڈ اباؤٹ آ گیا اور اس کے ساتھ ہی ہاؤسنگ سوسائٹیز بہت زیادہ ہیں. یہ لاہور قصور میں آپ دیکھیں گے اتنی کنسٹرکشن ہو گئی ہے کہ بہت سی کالونیز اور سوسائٹیز اور نیو پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ ہو چکے ہیں اور لوگ وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے ہیں. اور اسی طرح یہ علاقہ گنجان آباد سے گنجان آباد تر ہوتا جا رہا ہے. پاپولیٹڈ ایریا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ڈیفینیٹلی پولیوشن بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ جی اب ہم نیو اڈے پہ داخل ہونے والے ہیں، بلکہ آلموسٹ ہو چکے ہیں. یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ سارا جی نیو اڈا ہے جی، قصور کا نیو اڈا. یہاں سے ملتان کو، بہاولپور کو، لاہور کو، پتوں کی چونیاں، یہاں کی طرف، یہاں سے ان شہروں کی طرف گاڑیاں جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ چنگچی جو ہیں یہ قصور کے مختلف چھوٹے چھوٹے قصبوں کی طرف جاتے ہیں. یہ جی نیو اڈے سے ہم آگے سفر کی طرف رواں دواں ہیں اور ہم مکمل طور پر اب قصور شہر میں داخل ہو چکے ہیں. اب اس نیو اڈے سے آگے جو ہے ہمارا سفر جو ختم ہوگا ذکی اڈے پر، لیکن اس بیچ آپ کو اسٹیل باغ پارک، بہت مشہور چوک ہے، وہ آئے گا اور اس کے آس پاس آپ کو کچہری روڈ ملے گا. یہ دیکھیں جی سکولز بھی ہیں یہاں پہ، کالجز بھی ہیں. انفارچونیٹلی قصور میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، لیکن کالجز اور سکولز لا تعداد میں. اور ہر سال جو لاہور بورڈ میں پوزیشن آتی ہے اس میں آلموسٹ 95% قصور کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جی. اور سائڈس پہ آپ دیکھیں گے کتنے سرسبز و شاداب ڈفرینٹ ورائٹیز کے درخت ہیں جو یہاں پہ آپ کو ملیں گے. یہ جی ہم اسٹیل باغ کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ اسٹیل باغ کا آگے چوک ہے. یہ سارا علاقہ جی اسٹیل باغ کا ہے. یہ اسٹیل باغ پارک ہے یہاں پہ، اور یہ آلموسٹ قصور کا ایک واحد اکلوتا پارک ہے جو بہت بڑا پارک ہے. یہاں پہ جم بھی ہیں، ٹریکس بھی ہیں، جھولے بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں. تو
جب بھی آپ قصور آئیں تو قصوری میتھی، قصوری اندرسہ، قصوری مچھلی کے بعد آپ قصور کے اسٹیل باغ کو بھی وزٹ کریں، اور سب سے بڑھ کر جو صوفی شرائن اور بہت بڑی ہستی جو حضرت بابا بلے شاہ کا مزار اور اس کے ساتھ بنی مسجد کو ضرور وزٹ کریں. دیٹس ریئلی ٹریڈیشنل اینڈ amazing based on Sufi architecture and Muslim architecture as well. یہ سفر کے اختتام ہو چکا ہے آلموسٹ. میں ایک چھوٹی سی بات سناتا چلوں. جو حقیقت ہے، یہ قصور اور لاہور یہ دو بھائی تھے، قصو اور لہو کے نام سے. ان کے نام پہ یہ دونوں شہر آباد ہے. مزے کی بات یہ ہے، قصو بڑا تھا اور لہو چھوٹا تھا، لیکن آج اب لاہور بہت بڑا شہر ہے اور قصور اس کی بنسبت چھوٹا شہر ہے. اس کے علاوہ قصور کو اس لیے بھی قصور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے محل تھے جن کو قصر کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو 13 سے 14 محل تھے، تو اسی اعتبار سے وہ قصر سے پھر قصور بن گیا. اس کو لٹل ممبئی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی چاندنی چوک ہے اور اس کا نقشہ جو آلموسٹ ممبئی کے جیسا تھا، تو اس لیے اس کو لٹل ممبئی بھی کہا جاتا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں جو بتانے والی ہیں، لیکن وہ جب آپ قصور شہر کا، قصور کے بازار، قصور کی گلیاں دیکھیں گے تو پھر یہ آپ کو بتایا جائے گا. یہ تو ہم ابھی بائی روڈ قصور کے اندر داخل ہو چکے ہیں. تو دس از ایکچولی دا آؤٹر سائڈ آف دا سٹی. وین یو انٹر یو وڈ انجوائے مور اینڈ مور. یہ ریلوے اسٹیشن اور یہ جو ہے یہ کچہری کی طرف اور اسکولس کی طرف یہ دیکھیں گے کتنا خوبصورت چوک ہے، اللہ لکھا ہوا ہے جی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سفر بھی اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ ذکی اڈا ہے جی. آئی ہوپ یو انجوائے دس جرنی. تھینک یو سو مچ.